بغداد کی فحشہ عورت کا سچا واقعہ۔ یہ لڑکیاں سب بے نیاز اپنی اداؤں سے سب کو گھائل کرتی مدرسہ عزیزیہ کے دروازے سے گزر رہی تھیں کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا حضرت یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ یہ تو معلوم ہوا، یہ بتاؤ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ یہ دین اسلام کو ہی بدنام کرنے والی ہیں، یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ حضرت نے یہ بات سنی تو فرمایا مان لیا کہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے ہوئی تو ہماری بہنیں، لہٰذا ہمیں ان کو نصیحت کرنی چاہیے۔ ساتھیوں نے کہا کہ ان پر نصیحت کیا خاک اثر کرے گی، ان کو نصیحت کرنے والا تو خود بدنام ہو جائے گا، پھر کیا ہوا، میں یہ فریضہ ادا کر کے رہوں گا۔ ساتھیوں نے عرض کیا حضرت آپ کا ان کے پاس جانا بالکل ٹھیک نہیں، شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہب مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا مجھے ذرا برابر پرواہ نہیں، میں انہیں نصیحت ضرور کرنے جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ تبلیغ حق و اصلاح کا عزم لے کر گھر میں تشریف لائے، درویشانہ لباس زیب تن کیا اور تنہا نائکا کی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور کہا اللہ والیو دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا یہ گداگر فقیر ہے، انہوں نے چند روپے لا کر تھما دیے، لیکن اس نے اندر جانے کا اصرار کیا اور اندر چلے گئے۔ شاہ صاحب نے دیکھا چاروں طرف شمع اور قندیلیں روشن ہیں، طوائفیں طبلے اور ڈھولک کی تھاپ پر رقص کر رہی ہیں، ان کی بازیبوں اور گھنگرو کی کھنکار نے عجیب سما باندھ رکھا ہے۔ جو ہی نائکا کی نگاہ اس فقیر پر پڑی اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی فقیرانہ لباس میں گداگر نہیں شاہ اسماعیل کھڑے ہیں، جو شاہ ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کے بھتیجے ہیں۔ نائکا تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھی، احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، ادب سے عرض کیا حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ آپ نے آنکھیں بند کیے بغیر نامحرم سے کہا بڑی بھی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ اور سرور سنایا ہے، آج کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جی سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو طبلے ڈھول کے بند کر کے سننے کا حکم دے دیا۔ وہ بیٹھ گئی۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک نکال کر سورۃ التین کی تلاوت فرمایا۔ آپ کی تلاوت اس قدر پرسوز تھی طوائفیں بے خود ہو گئیں اور آیت مبارکہ کا دل نشین انداز ترجمہ کر کے بیان شروع کر دیا۔ آپ کا خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہیں تھا، بلکہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جیسے مخلص درمندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیر خواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ جب طوائفوں نے سورت کی تشریح سنی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی آنکھوں میں جڑیاں دیکھیں تو بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا جو کوئی گناہ کر بیٹھے اللہ سے اس کی معافی مانگ لے، اللہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بن گئیں۔ شاہ صاحب نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نفل پڑھنے کا کہا۔ راوی کہتا ہے کہ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہو گئیں اور نماز کے دوران سجدوں میں گر گئیں تو حضرت نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ سے عرض کیا میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا ہی کر سکتا تھا کہ یہ سجدوں میں گری ہیں، ان کے دلوں کو پاک کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرو مند بنا دے۔ تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، انہیں ہدایت فرما، انہیں نیک بندوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی، ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھی کہ ان کے دل صاف ہو چکے تھے۔ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر افسوس کرنے لگیں اور نکاح پر راضی ہو گئی۔ نوجوان عورتوں نے نکاح کر لیے اور جو بڑی عمر والی تھی انہوں نے محنت مزدوری سے گزارا کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سب سے زیادہ موتی نامی خاتون تھی۔ جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کی لحاف والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو ان سے پوچھا وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ملبوسات میں شاندار لگتی یا پھر یہ زندگی جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی اللہ کی قسم مجھے گناہ کی زندگی میں اتنا لطف نہیں آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال تلتے وقت ہاتھوں پر ابھرنے والے چھالوں سے آتا ہے۔ گناہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، جب تک یہ دروازہ کھلا
اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے گناہ معاف کرتا رہے گا۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر کے سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا۔